العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: المنصوبات هو ما اشتمل على علم المفعولية، فمنه المفعول المطلق وهو اسم ما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه، وقد يكون للتأكيد والنوع والعدد، نحو جلست جلوسا وجلسة وجلسة. منصوب وہ اسم ہے جو مفعول ہونے کی علامت پر مشتمل ہو. فمنہ اور ان میں سے، یعنی جو مفعول ہونے کی علامت پر مشتمل ہوتا ہے ان میں سے ایک مفعول مطلق ہے. اور مفعول مطلق وہ اسم ہے جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو، درا حالہ کہ وہ اسم فعل مذکور کے معنی میں ہو. اور مفعول مطلق کبھی تاکید کے لیے آتا ہے، وقد یکون للتاکید والنوع، اور کبھی عدد کے لیے آتا ہے، کبھی نوع کے لیے آتا ہے، والعدد، اور کبھی عدد کے لیے آتا ہے. نحو جلست جلوسا وجلسة وجلسة، جیسے جلست جلوسا، جلست جلسة، جلست جلسة. طلبہ عزیز، جب صاحب کتاب مرفوعات کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اب منصوبات کی بحث شروع کرنے جا رہے ہیں. اب یہ تفصیل کہ منصوبات یہ کس کی جمع ہیں، تو جیسا کہ ہم نے مرفوعات کے ضمن میں آپ کو بتایا تھا، زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف اتنا یہاں پر بھی سن لیجئے کہ منصوبات یہ منصوب کی جمع ہے، منصوبۃ کی جمع نہیں ہے. اس لیے کہ مذکر لا یعقل کی جمع کی صفت کبھی الف اور لمبی تا کے ساتھ آتی ہے جمع مؤنث سالم کے وزن پر. جیسے قرآن کریم میں ایام معدودات، تو ایام کی صفت معدودات ذکر کی، اور ایام یوم کی جمع ہے، یوم مذکر ہے. مذکر لا یعقل کی جمع کی صفت کبھی الف تا کے ساتھ آتی. تو ایسے ہی یہاں پر المرفوعات ہو یا المنصوبات ہو، المجرورات ہو، یہ بھی الاسماء المنصوبات، یہ الاسماء کی صفت ہے، اور اسماء اسم کی جمع ہے. اسی وجہ سے ہم نے وہاں پر بھی کہا تھا کہ اس کو مرفوعات کے ضمن میں کہا تھا کہ اس کو مرفوعاتن کی جمع نہیں کہہ سکتے. تو ایسے یہاں پر منصوبتن کی جمع نہیں کہہ سکتے، اور نہ کہنے کی وجہ یہی ہے کہ موصوف اور صفت میں مطابقت باقی نہ رہے گی. اگر اس کو منصوبتن کی جمع کہتے ہیں تو اس صورت میں منصوبات کا منصوبتن واحد یہ مؤنث ہو گیا، اور الاسماء اس کا واحد الاسم یہ مذکر ہے، اور دونوں مطابقت نہیں ہے. لہذا یہ کہا جائے گا کہ یہ منصوب کی ہی جمع ہے، منصوبتن کی جمع نہیں ہے. بس یہ بات یاد رکھیں کہ مذکر لا یعقل کی جمع کی صفت کبھی الف اور لمبی تا کے ساتھ آتی ہے. آگے مصنف نے فرمایا ہوا مشتمل علی علم المفعولیت. ہوا اس کا مرجع منصوب ہے جو منصوبات کے ضمن میں موجود ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ منصوب وہ اسم ہے جو مفعول ہونے کی علامت پر مشتمل ہو. یعنی کسی اسم کا ایسی علامت پر ہونا جو اس کے مفعول حقیقی ہونے یا اس کے مفعول حکمی ہونے پر دلالت کرے. مفعول حقیقی جیسے کہ مفاعل خمسہ جو ہے، مفعول مطلق، مفعول بھی، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معہو،
یہ مفاعل خمسہ یہ حقیقی مفعول ہے، یا مفعول حکمی، اس کے علاوہ جو دیگر منصوبات ہیں وہ مفعول حکمی کی ہیں، تو مفعول حقیقی یا مفعول حکمی کی علامت پر مشتمل ہو وہ منصوب ہے، اور اس کی مفعول ہونے کی کل 4 علامتیں ہیں۔ ایک تو فتحہ ہے، فتحہ یہ 4 قسم کے اسماء میں مفعولیت کی علامت ہوتی ہے، مفرد منصرف صحیح، جیسے رأیت زید، اسی طریقے سے جاری مجرا صحیح رأیت ظبیا، جمع مکسر منصرف جیسے رأیت رجالا، اسی طریقے غیر منصرف جیسے رأیت عمر۔ اسی طریقے سے مفعول ہونے کی ایک علامت ہے کسرہ، یہ صرف جمع مؤنث سالم میں ہوتی ہے، جیسے رأیت مسلمات، اور الف یہ اسماء ستہ مکبرہ میں مفعولیت کی علامت ہے، جیسے رأیت اباک، رأیت اخاک وغیرہ۔ اور ایک علامت ہے منصوب ہونے کی یا، یہ تثنیہ اور اس کے اخوات میں، جیسے رأیت مسلمین، رأیت اثنین، رأیت کلیہما، یہ تثنیہ، تو رأیت مسلمین یہ تثنیہ ہے اور اس کے اخوات یعنی کلاہما، اثنان، اثنتان وغیرہ۔ اسی طریقے سے جمع مذکر سالم میں بھی مفعولیت کی علامت ہے یا، رأیت مسلمین۔ بہرحال تو منصوب وہ ہے جو مفعول ہونے کی علامت پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب منصوبات کل 12 ہیں، منصوبات کل 12 ہیں، کون کون سے؟ مفعول مطلق، مفعول به، مفعول فی، مفعول له، مفعول معه، حال، تمیز، مستثنی، حروف مشبہ بالفعل کا اسم، ما ولا، مشابہ بلیس کی خبر، لائے نفی جنس کا اسم، اور افعال ناقصہ کی خبر۔ یہ کل منصوبات 12 ہیں۔ ان میں سے مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے مفعول مطلق کو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں فَمِنْهُ الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ وَهُوَ اسم ما فعله فاعل فعل مذکور بمعناه، کہ مفعول مطلق وہ اسم ہے جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو، درا حالانکہ وہ اسم فعل مذکور کے معنی میں ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مفعول مطلق یہ اسم ہوتا ہے، اور عام طور پر یہ مصدر ہوتا ہے، یعنی اسم سے مراد مصدر ہے، جس کو فعل مذکور یعنی وہ فعل جس کو اس اسم سے پہلے ذکر کیا گیا، جو اسم مفعول مطلق بن رہا ہے اس سے پہلے جو فعل آ رہا ہے اس کو فعل مذکور کیا، کہ فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو، یعنی فعل مذکور اور اس اسم دونوں کا فاعل ایک ہو، اور وہ اسم یعنی مصدر اس فعل کے معنی میں ہو، جو اس سے پہلے جو فعل آ رہا ہے اسی فعل کے معنی میں ہو۔ جیسے اس کی مثال ضربت ضربن، تو یہاں پر ضربن یہ اسم مصدر ہے جس کو فعل مذکور ضربہ اس کا فاعل ہے تو ضمیر اس نے کیا ہے، یعنی ضربہ اور ضربن دونوں کا فاعل تو ضمیر متکلم ہے، اور ضربن جو اس میں مصدر ہے اس کا معنی اور ضربہ جو فعل ہے دونوں ایک ہی معنی ہے، یعنی مصدری معنی دونوں کے مارنا، لہذا مثال مذکور میں ضربن مفعول مطلق ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مفعول مطلق وہ اسم ہے جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو اور وہ اسم فعل مذکور کے معنی میں ہو۔ مفعول مطلق کو مفعول مطلق کیوں کہتے ہیں؟ مطلق اطلق یطلق اطلاق باب افعال سے اسم مفعول کا صیغہ ہے،
اور اس کے مصدری معنی ہے آزاد کرنا، اور اس کا معنی ہوگا آزاد کیا ہوا۔ اور چونکہ مفعول مطلق دیگر مفاعل کی طرح قید سے آزاد ہوتا ہے، جیسے کہ دوسرے مفاعل میں بہی، فیہی، لہو، معہو کی قید ہے، مفعول بہی، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معہو، تو ان قیودات سے وہ آزاد ہیں، اس لیے اس کو مفعول مطلق کہا جاتا ہے۔ آگے مصنف فرما رہے ہیں وقد یکون للتاکید، یہاں سے مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ مفعول مطلق کا استعمال تین طریقے سے ہوتا ہے۔ کبھی مفعول مطلق کلام میں تاکید کے معنی پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، جیسے جلست جلوسا، یہاں پر تاکید کے علاوہ کوئی دوسرا معنی نہیں، یعنی جو معنی فعل کے ہیں وہی اس اسم سے سمجھے جا رہے اور کوئی دوسرے معنی نہ سمجھ میں آ رہا، اسی کے اندر تاکید پیدا کی۔ جلست جلوسا، میں بیٹھ ہی گیا۔ اور کبھی جو ہے مفعول مطلق نوعیت، فعل کی نوعیت، فعل کی حیت اور کیفیت بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ اس کے پہچاننے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مصدر کو فعلتن کے وزن پر لایا جائے، جیسا کہ آپ نے علم الصیغہ کے اندر پڑھا ہے، مصدر نوعی جلست جلستن، فعلتن کے وزن پر آپ مصدر لے کر آ جائیں، جلستن، میں ایک طرح کی بیٹھک بیٹھا، اسی طرح کہا جاتا ہے جلست جلست القاری، میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا۔ وقفت وفقۃ الاسد، میں شیر کے کھڑے ہونے کی طرح کھڑا ہوا۔ تو مصدر مفعول مطلق کبھی نوعیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کے دو طریقے، ایک تو یہ ہے کہ اس کو فعلتن کے وزن پر لایا جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ نوعیت اور کیفیت بیان کرنے کے لیے مفعول مطلق کی صفت بیان کر دی جاتی، اس سے بھی مفعول مطلق کی نوعیت اور کیفیت بیان ہے، جیسے ضربت ضربا شدیدا، تو ضربن کی صفت لے کر آئے گئے شدیدن کی، تو یہ بھی ایک طرح کی کیفیت ہو گئی، مارنے کی کیفیت، شدید کیفیت۔ اسی طریقے سے کبھی مفعول مطلق عدد بیان کرنے کے لیے بھی لایا جاتا ہے، اس کے لیے فعلتن کا وزن آتا ہے، مصدر عددی آپ نے پڑھا ہے علم الصیغہ کے اندر۔ اسی طرح جلست جلستن، میں ایک مرتبہ بیٹھا، ضربت ضربتن، میں نے ایک مرتبہ اس کو مارا۔ تو کبھی جو ہے مفعول مطلق تاکید کے لیے آتا ہے، اور تاکید کا مطلب یہ ہے کہ اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا معنی مراد نہ ہو، اور کبھی نوعیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی فعل کی حیت اور کیفیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور کبھی فعل کی تعداد بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اسی کو مصنف نے ایک ہی مثال کے ساتھ سب ذکر کر دیا، جلست جلوسن، جلست جلستن، جلست جلستن۔ تو پہلی جو مثال ہے جلست جلوسن، یہ تاکید کے لیے، اور جلست جلستن یہ نوعیت کی مثال ہے، اور جلست جلستن یہ عدد کی مثال ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ درس آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.